اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات تھیں جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، جیسے کہ ڈائناسورس۔ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ڈائناسورس اس دنیا میں موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر اس چیز کو ختم کیا جو بنی نوع انسان کے لیے خطرہ تھی۔ ناظرین، اکثر انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسانوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے۔ اگر کی ہے تو وہ کہاں موجود ہے، کس سیارے پر موجود ہے؟ ناظرین، اس سوال کا جواب ہمیں قرآن و حدیث میں مل جاتا ہے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ناظرین، جیسے ہالی ووڈ اور فکشنز موویز میں دکھایا جاتا ہے، اکثر ایلینز کو معاشرے، تہذیبوں اور ثقافتوں کے ساتھ ماورائی زمین مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو عام طور پر دوسرے سیاروں یا کائنات کے دوسرے حصوں پر رہتے ہیں۔ ایلینز کو عام طور پر مختلف قسم کی اعلیٰ درجے کی جسمانی، ذہنی اور تکنیکی صلاحیتوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، جنہیں انسانوں سے زیادہ ترقی یافتہ دکھایا جاتا ہے۔ انہیں روبوٹک یا دونوں کا کوئی بھی مجموعہ دکھایا جاتا ہے اور وہ مختلف شکلیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم جب بھی انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایلینز جیسی تصویر ظاہر ہونے لگتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، زمین اور خلا سے مشاہدات نے ہماری نظام شمسی سے باہر ہزاروں سیاروں کی تصدیق کی ہے۔ ہماری کہکشاں ممکنہ طور پر کھربوں پر مشتمل ہے، تاہم فلکیاتی، فلکی، طبیعیات اور دیگر شعبوں میں جاری تحقیق اور دریافتیں زمین سے باہر زندگی کے امکان کے بارے میں قیاس آرائیوں اور بحث کو ہوا دیتی ہیں۔ ناظرین، زمین پر زندگی کے ظہور کی وضاحت کے لیے مختلف سائنسی نظریات تجویز کیے گئے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اسی طرح کے حالات جو زمین پر زندگی کے ظہور کا باعث بنے، کائنات میں کہیں اور موجود ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ان قیاس آرائیوں کی حمایت کرنے کے لیے سائنس کے پاس دنیا کے علاوہ کسی اور سیارے پہ کوئی براہ راست زندگی کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تو ہو گئی سائنس کی تحقیق اور نقطہ نظر کہ آج دن تک ان کو زمین جیسی رہنے لائق دوسری زمین یا زندگی کے آثار یا کوئی اور مخلوق نہیں مل پائی۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ اسلام اور قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قرآن میں جنات، مفعول کل فطرت مخلوق جو کسی دوسرے دائرے میں رہتی ہے، ان کا حوالہ دیا گیا ہے، اور قرآن میں دنیا میں رہنے والے مزید جانداروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے جو بنی نوع انسان کے آمد و رفت اور زینت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اس نے تمہاری آمد و رفت اور زینت کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی بنائے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلنا ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب وہ چاہے انہیں جمع کر دے۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان اور زمین کو ان کی مانند پیدا کیا، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو علم میں گھیر رکھا ہے۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناتوں اور انسانوں کے علاوہ اور بہت سے جانداروں کو پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 7 زمین اور 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور ان میں جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، مزید حدیث جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مجموعہ ہے، اس میں اقتباسات ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری دنیاؤں اور مخلوقات کو تخلیق کیا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، بلا شبہ میں اللہ ہوں
اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے 310 سے کچھ زائد قسموں کی مخلوق پیدا فرمائی، ان میں سے جس مخلوق نے بھی یہ شہادت دی لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ناظرین، قرآنی آیاتوں اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور کہاں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی، لیکن انسان اس بارے میں بالکل نہیں جانتا۔ ناظرین، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک تحفہ اور نعمت ہے، جسے آج کا انسان چھوڑ کر دوسری دنیاؤں اور مخلوقات کو تلاش کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص زمین کو بہت مہمان نواز بنایا ہے انسانوں کے لیے، جو یہاں رہنا آسان بناتی ہے۔ زمین میں پانی ہے جو جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے درکار ہے۔ زمین کا ماحول ایسا ہے جو نہ بہت گرم ہے اور نہ بہت ٹھنڈا۔ سورج سے اس کا فاصلہ زمین کے رہنے والوں کے لیے گرمی سورج کی روشنی اور توانائی کی مناسب مقدار فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ ایسے دوسرے سیارے بھی ہو سکتے ہیں جن میں زمین جیسی کچھ خصوصیات موجود ہوں، لیکن اب تک سائنسدانوں کو ان تمام خصوصیات کے ساتھ کوئی سیارہ نہیں ملا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تحقیق ختم ہو جائے گی، پھر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق کے ایک حصے کو بھی سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے جب تک اللہ سبحانہ و تعالی نہ چاہے۔ ناظرین، ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو بک چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔